سفر کے تعلق سے بھی بہت سا جو ہے نا کنفیوژن ہے لوگوں کے بیچ میں. بہت سے لوگ خاص کر عورتیں جو ہیں تیزی تک یعنی 13 تیزی نام دیا ہے 13 سفر تک شادی وغیرہ نہیں کرتے، بچی یا بچے کا رشتہ وغیرہ نہیں لگاتی. کیوں؟ منحوس سمجھتے. اب پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں نے نکالا، اس لیے کہ جب سبھی مہینے کو بنانے والا اللہ ہے تو پھر منحوس مہینہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں کسی مہینے کی فضیلت زیادہ ہے، جیسے رمضان بہت فضیلت والا مہینہ ہے، ربیع الاول جس میں ہمارے نبی تشریف لائے بڑا بابرکت مہینہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمتر مہینہ ہے. کسی مہینے کو اگر فضیلت دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی مہینے کو گھٹا دیا گیا ہے یا اس کو برا بھلا کہا گیا ہے. سفر ایک نارمل مہینہ ہے، اس میں ہر چیز کر سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں. اس میں اصل میں یہ زمانہ جاہلیت میں جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف فرما تھے، اس وقت کے لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے اس مہینے کو. تو اسی کے تعلق سے وہ لوگ آخری بود بھی مناتے تھے. آخری بود کے تعلق سے تو پچھلے سال میں نے پورا آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیا تھا کہ کوئی بھی فاتحہ ہو اس کا ڈیٹیلز ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخر کس کے نام سے ہم فاتحہ کر رہے ہیں، بس وہیں سے آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اب جیسے 11ویں شریف ہے تو ہمیں معلوم ہے نا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیر صاحب کے نام سے فاتحہ ہوتا ہے، تو ہم سمجھ گئے کہ چلو ٹھیک ہے. چھٹی جس کو ہم لوگ 6 رجب کہتے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز کے نام سے فاتحہ، تو صحیح ہے. لیکن آخری بود کے تعلق سے آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ آخر کس کے نام سے فاتحہ کرتے ہو تو جواب نہیں مل پائے گا. بہت سے لوگ آپ کہیں بھی کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ 3 چیزیں بتائی گئی. پہلی تو یہ کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا مل گئی تھی، اس لیے لوگ کیلے کے پتے سے نہاتے یا غسل کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو بھی شفا مل جائے. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس دن حضور کو شفا نہیں بلکہ مرض اور شدت سے بڑھ گیا تھا. تو یہ تو الٹا ہو رہا ہے نا. ہم سوچ رہے ہیں کہ اس دن حضور اچھے ہو گئے تھے، اور حضور تو وہ تو خدا کی مرضی ہوتی ہے، جیسا اللہ چاہے، جیسا اللہ نے اختیار دیا ان کو وہ جیسا چاہے. تو اسی سفر کے آخری مہینے میں حضور کا مرض بڑھتا گیا اور 12 ربیع الشریف کو ان کی وفات ہوئی تھی. ہم سب جانتے ہیں پیدائش بھی 12 ربیع الاول اور وفات بھی 12 ربیع الاول. تو 10-15 دن کا یہ جو وقفہ تھا اس میں مرض بڑھتا گیا دھیرے دھیرے، اور موت تو ایک بہانہ لیتی ہی ہے. تو اس طرح سے ہوا تھا. تو لوگ جو یہ سمجھتے کہ مرض ٹھیک ہو گیا تھا، ہم بھی غسل کریں گے تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ سوچ غلط ہے. بلکہ الٹا ہوا تھا کہ حضور کا مرض اور شدت سے بڑھ گیا تھا. دوسری چیز ایک یہ بھی لوگ بتاتے ہیں کہ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑھیا نے کچھ پکا کر دیا تھا، تو اس کو جب حضور نے کھایا تو ٹھیک ہو گئے، ان کو شفا مل گئی. یہ بھی غلط عقیدہ ہے، اس لیے کہ کسی بڑھیا کی کیا اوقات جو حضور کو ٹھیک کر دے. حضور تو خود دوسروں کو ٹھیک کرتے، وہ تو خدا کی مرضی تھی کہ اب ایسا ہونا ایسا ہونا، اس لیے ویسا ہو رہا تھا. لیکن ایک عام بڑھیا وہ کچھ پکا کر دے اور حضور ٹھیک ہو جائے، یہ تو حضور کی توہین ہے. حضور دوسرے کو ٹھیک کرتے، تو یہ بھی سوچ غلط ہے. اس کے علاوہ جو پہلے کے لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے، وہ لوگ اس لیے آخری بود کو مناتے تھے کہ یہ منحوس مہینہ گزر گیا ہے، چلو 1-2 دن بچا ہے، اس لیے خوشی میں مناتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو کسی بھی چیز کو جب ہم کریں نا اس کے تہ تک جانا ضروری ہے، ڈیپلی سمجھنا ضروری ہے. شب برات میں ہم غسل کرتے ہیں، موجود ہے اس کے بارے میں تاریخ. ہم شب قدر میں رات بھر جاگتے ہیں، قرآن میں اس کا حوالہ موجود ہے، حدیث میں موجود ہے. تو جو کام کریں، ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے. تو ہر چیز کا حوالہ ہونا ضروری، دلیل ہونا ضروری. آخر کیوں ہم کر رہے ہیں؟ اگر فاتحہ کر رہے ہیں تو کس کے نام سے کر رہے ہیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے. شب برات میں کر رہے ہیں اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کر رہے ہیں، کنڈے کا فاتحہ کر رہے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کر رہے ہیں. اس طرح سے کسی نہ کسی کے نام سے تو کرتے ہیں، لیکن آخری بود میں کس کے نام سے کرتے ہیں؟
کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں. تو اس لیے حقیقت جاننا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس حقیقت ہے تو آپ میرے پاس بھی لے کر آ سکتے ہیں, میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا, یا کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو بہرحال جو چیز ضروری ہے اس کو جاننا ضروری ہے. پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا, لیکن اب سے اگر ہمارے پاس تعلیم آ گئی ہے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سفر مہینہ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مہینہ کیا ایک دن بھی منحوس نہیں ہو سکتا. زندگی میں اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے, لیکن مرد حضرات بھی بیچارے ڈر جاتے ہیں عورت کے آگے کہ اگر کچھ ہو گیا, اگر رشتہ لگا دیا, اگر کچھ ہو گیا تو پھر تو بچنا مشکل ہے, کہیں گے ہم تو منع کر رہے. بہرحال اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ 13 دن تک نہیں کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. سب مہینہ برابر ہے. ہاں کسی مہینے کی فضیلت زیادہ ہے, کسی مہینے کی فضیلت کم ہے, لیکن منحوس کوئی مہینہ نہیں, سب مہینہ ٹھیک ٹھاک ہے. اس لیے اس میں ایسا نہیں کہ شادی نہیں کر سکتے, کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے, سب چیز کر سکتے آپ کی اگر خواہش ہے تو. تو یہ سفر کے تعلق سے تھا. پچھلے جمعہ ہم لوگوں نے سنا تھا کہ ایک دوسرے کے دلوں میں اپنی محبت بڑھانے کے لیے, بسانے کے لیے 3 کام کرنے کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. پہلا کام, سلام میں پہل کرو, یعنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سامنے والا سلام کرے اس سے پہلے ہم ہی سلام کر دیں. دوسری چیز, ان کے لیے جگہ خالی کرنا, کسی مجلس میں وہ آئے جو بھی انسان اس کو جگہ دینا, اس سے بھی اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے. تیسری چیز, اس کو اچھے نام سے پکارنا, پیارے نام سے پکارنا, جو نام اسے پسند ہے اس نام سے بلانا. لیکن آج تو الٹا ہے, ہم لوگ اس نام سے پکارتے ہیں جو نام اس کو خراب لگتا ہے. خاص کر نوجوان لوگ زیادہ کرتے ہیں چڑھانے کے لیے. حالانکہ قرآن میں صاف آیت ہے, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, کسی کو برے نام سے مت پکارو, بڑا سخت عذاب ہے. بہت زیادہ وعیدیں ہیں, ایسے نام سے مت پکارو جو اس کو برا لگتا ہو, جو اس کو خراب لگتا ہو. اس لیے اس نام سے پکاریے جو نام اس کو اچھا لگتا ہے, تو اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی, وہ آپ کا رسپیکٹ کرنے لگے گا, آپ سے اچھے سے برتاؤ کرنے لگے گا. تو یہ 3 طریقہ تھا کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ 3 چیز اور میں نے یہ بتائی تھی کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ 3 فارمولہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. پہلا, محنت کرتے رہنا. دوسرا, اس محنت پہ صبر کرتے رہنا, کبھی پریشانی آئے گی, کبھی گھاٹا, کبھی فائدہ, اس پہ صبر کرتے رہنا. تیسری چیز, اللہ پہ بھروسہ رکھنا, یقین رکھنا کہ ہم نے محنت کی ہے, صبر کیا ہے, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نتیجہ بھی اچھا دے گا, رزلٹ بھی اچھا دے گا. جو ہم نے چاہا ہے وہ اللہ دے گا. یہ پچھلے جمعہ کا پورا خلاصہ تھا. تو انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے.